اس کہانی کا آغاز ایک بیمار لڑکی سے شروع ہوتا ہے جس کی ایسی بیماری ہوتی ہے کہ ڈاکٹروں سے بولتے ہیں کہ تمہارا اس کا کوئی علاج نہیں، اور وہ لڑکی ایک ٹرین میں آ جاتی ہے۔ اس کی جب بیماری پھیلتی ہے تو وہ سب کو زمبی بنا دیتی ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ لوگ بچ جاتے ہیں، یہ ان کی طرف آتے ہیں اور اپنا سامان اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے پیاروں کی جان بچانے کے لیے دوسروں کی مدد کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو یہ فون پر کسی کو میسج کرتا ہے کہ شاید انہیں دیکھیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ ان کو جب کال آتی ہے یہ فوراً پیچھے کی طرف بھاگنے لگ جاتے ہیں اور یہ ان کو موقع ملتا ہے کہ یہ اپنے بچے ہوئے لوگوں کی جان بچا سکیں۔ تو پھر یہ آہستہ آہستہ اپنے لوگوں کی جان بچانے کے لیے آگے نکلتے ہیں اور ایک دروازے سے دوسرے دروازے کی طرف جانے لگ جاتے ہیں۔ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہاں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ڈر کے مارے کچھ بھی بول رہے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اچانک آتے ہیں اور یہ ان کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ لڑکی اس کے ساتھ بات کرتی ہے اور بولتی ہے کہ نکل جاؤ تم یہاں سے، کیا پتہ تمہیں بھی کوئی بیماری لگی ہو، چلے جاؤ۔ یہ بولتا ہے کہ نہیں، میں ٹھیک ہوں اور زندہ اور صحیح سلامت ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں اور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ خاندان ہوتا ہے جو ٹرین سے ایک شہر کی طرف دوسری شہر کی جانب جا رہے ہوتے ہیں، مگر افسوس انہیں کیا پتہ ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ تو اچانک ٹرین کی لائٹ ٹھیک ہو جاتی ہے اور یہ زمبی اچانک دیکھنے کے لیے لگ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، اور یہ سوچتے ہیں اور سوچتے ہی رہتے ہیں۔ جب انہیں کوئی منصوبہ نہیں ملتا تو یہ ایک اور پلان بناتے ہیں کہ ہم ٹرین سے کود جاتے ہیں، لیکن یہ بولتا ہے کہ اگر ہم ٹرین سے کود گئے تو اور لوگوں کی جانوں کا خطرہ ہے، ان کی جانیں چلی جائیں گی۔ تو ہم کچھ اور منصوبہ بناتے ہیں کہ دوبارہ ہمارے لوگوں پر یہ بیماری نہ پھیل سکے۔ یہ بولتا ہے کہ چلو تم ٹھیک بول رہے ہو، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب کیا کریں۔ یہ اس کا نیٹ ورک بھی بند ہوتا ہے اور یہ لوکیشن دیکھتا ہے کہ ہم اب یہاں پر ہیں اور ٹرین فوراً سٹاپ ہونے والی ہے۔ جب ٹرین سٹاپ ہوگی تو یہ بیماری ٹرین سے باہر اور لوگوں کو بھی پھیلے گی، تو ہم کچھ ایسا کرتے ہیں کہ اس بیماری سے ہم بچ سکیں۔ یہ پھر سوچتے ہیں اور آخرکار اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم کسی ڈاکٹر کو کال کرتے ہیں اور پولیس کو بھی کال کرتے ہیں۔ جب یہ ہم ٹرین سے باہر نکلیں صحیح سلامت تو یہ فوراً ان زبیوں کو جان سے مار دیں یا جلا دیں۔ یہ بولتا ہے یہ منصوبہ ٹھیک ہے، مگر یہ ہم کیسا کریں گے۔ یہ لڑکی پرسکون ہو کر جا رہی ہوتی ہے اور اسے میسج آتا ہے کہ ہماری ٹرین میں زمبیاں ہیں۔ یہ اندر آ کے ان لوگوں کو بتاتی ہے کہ میرا جو بھائی ہے اس کی ٹرین میں زمبیاں ہیں۔ باقی لوگ کوئی بھی اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا اور اس کے ایسے ہی خواہ مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں۔ یہ بولتا ہے اچھا ایسا ہے تو چلو دیکھتے ہیں کیا تم جھوٹ بول رہی ہو یا سچ بول رہی ہو۔ یہ ایسے افسانوں اور کہانیوں والی باتیں ہیں جو تم کہہ رہی ہو، چلو ٹھیک ہے ایسا ہی کرتے ہیں، اب ان کی جان بچائیں گے، لیکن یہ بہت جھوٹ ہے۔ یہ ساروں کو اس کی ہنسی اڑانے کا بولتا ہے اور سارے اس پر طنز کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تمہاری دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، تم ڈاکٹر کو جا کے چیک کراؤ۔ پھر بولتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب کہ انسان ہے، زمبیوں تو ہم نے صرف موویوں اور ایسے ہی دیکھا ہے نا، کہ کیا پتہ تمہیں ایسے ہی کسی نے جان بوجھ کر مذاق میں میسج کیا ہو۔ یہ لڑکی سوچتی ہے ہاں شاید، مگر یہ اس کا بھائی ہوتا ہے، اسے ان کی باتوں پر یقین نہیں آتا اور یہ کہتی ہے کہ ہاں چلو آپ ٹھیک بول رہے ہیں، میں جھوٹ بول رہی ہوں، میں خود ہی جا کر ان کی جان بچاتی ہوں، تو آپ برائے مہربانی اگر آپ میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی جان بچائیں۔ یہ ادھر بیٹھ کر سوچ رہی ہوتی ہے کہ کیا پتہ یہ سچ ہو۔ تو ادھر ٹرین میں ان کے حالات خراب ہوتے ہیں، ایک لڑکی سے ہزاروں لوگ اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں اور سب کے سب زمبیاں بن جاتے ہیں۔ تو اچانک یہ جان کر دیکھتا ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہوئے؟ نہیں، یہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے۔ یہ جاتا ہے اور ایک الماری کے اندر سے اور لوگوں کو نکال کر اپنے پاس لے جاتا ہے اور یہاں سے دور چلنے کی کچھ پلان بناتے ہیں۔ تو پھر یہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہاں پر بیماری کا شکار ہوئے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ بجلی کی ایک تار ہے جس پر یہ آ کر اسے خراب کر رہے ہیں۔ اگر یہ بجلی کی تار خراب ہوگی تو ساری ٹرین میں کرنٹ پھیلے گا، یہ تو زمبیاں مریں گی، لیکن جو بندے ٹھیک ہیں وہ بھی موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ جب یہ تاروں کی لائنوں سے جب اوپر دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے کچھ بندے اوپر آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ اوپر والوں سے کہتا ہے کہ ہم بھی اوپر جاتے ہیں، تو یہ اوپر چلے جاتے ہیں اور یہاں سے بچنے کے لیے کچھ خاموشی سے اوپر سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو بغیر پتہ لگے کہ ہم اس کیبن سے دوسرے کیبن میں چلے جائیں۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ کیبن سے دوسرے کیبن کی طرف جاتے ہیں اور زمبیوں کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اب یہ بہت آرام سے گھسیٹتا ہوا خود کو ایک کیبن سے دوسرے کیبن کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اسے کچھ بیگ سامنے پڑا ہوا نظر آتا ہے کہ اب یہاں سے کیسے گزریں۔ یہ بہت مشکل کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور ڈرے ہوئے نظروں سے کی طرف دیکھتا ہے اور بیگ وہاں پر پھینک دیتا ہے دور، ان سے دور۔ تو یہ سارے چلاتے ہیں اور اس طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ زمبیاں ہوتی ہیں اور یہ پاگل ہو گئے ہوتے ہیں۔ یہ پھر آرام سے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں اور وہاں سے آرام سے اتر کر ایک کیبن سے دوسرے کیبن کی طرف جاتے ہیں اور اپنی بیٹی کو یہ نیچے اتارتا ہے۔ تو پھر یہ آرام سے خود نیچے اترتے ہیں اور بہت ہی دھیان سے ایک کیبن سے دوسرے کیبن کی طرف جاتے ہیں۔ اب یہ جا رہے ہیں آرام سے اور ایک کیبن کو دوسرے کیبن پر کھولتا ہے۔ اب اس نے یہ دروازہ انلاک کیا اور یہ ساروں کو گزارتا ہے یہاں سے۔ تو یہ آگے جاتے ہیں
تو پھر اب کیا ہوتا ہے، ابھی آپ دیکھیں ایک زمبی وہاں سے گر جاتی ہے اور یہ سارے ان کو دیکھ لیتے ہیں اور یہ سب کے سب ان کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ نیچے گر جاتی ہے۔ اب یہ اس کی جان بچانے کے لیے زمبیوں کے پاس جائے گا، اب یہ اس کی آرام سے جان بچائے گا کیونکہ یہ اونچائی سے گرتی ہے۔ تو پھر یہ کھڑے بغیر محنت کیے یہاں تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور فوراً دوبارہ لائٹ آ جاتی ہے۔ اب وہ فوراً چھپ جاتے ہیں سیٹوں کے درمیان میں۔ اب یہ یہاں زمبیوں ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ یہ لائٹ کہاں سے آئی ہے۔ اب یہ آگے دھیرے دھیرے آتے رہتے ہیں۔ جب یہ ایک بندہ آگے آتا ہے تو یہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ یہ آرام سے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس کو نہ پتہ چلے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ سوچتا ہے کہ اب کیا کریں۔ اس کی فوراً اس پر نظر پڑتی ہے اور بولتا ہے کہ تم فوراً یہاں پر آ جاؤ۔ بولتا ہے کہ ہم یہاں سے فوراً بھاگ جائیں گے، جب میں بولوں گا تو تم بھی یہاں سے نکل آؤ، اوکے۔ تو یہ بولتا ہے ٹھیک ہے۔ اب یہ فوراً بھاگتا ہے اور اس کا پاؤں ایک پھنٹا کے اس پر آ جاتا ہے۔ اب یہ فوراً بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بند ہو جاتا ہے۔ اب ایک زمبی باہر آ رہی ہوتی ہے مگر یہ نہ کرتے ہوئے یہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ایک بندہ وہاں پر ان کا پھنس چکا ہوتا ہے۔ اب یہ ان کو بولتا ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ اور مجھے یہیں چھوڑ دو۔ اب یہ اگلا دوسرا کیبن کا ڈور جو ہوتا ہے وہ انلاک کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ان سے یہ ڈور انلاک نہیں ہوتا تو یہ فوراً آگے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک الگ ٹائپ کا ایک کیبن ہوتا ہے۔ جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ زمبی سچ مچ کی انہوں نے ٹرین پر حملہ کر دیا ہے تو اس طرف وہ پھنس جاتے ہیں اور اس طرف یہ پھنس جاتے ہیں اور زمبیاں درمیان میں ہوتی ہیں۔ اب یہ فوراً ان کو مارتا ہے اور بولتا ہے کہ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ اس کو یہیں پر ڈھیر کر دیتا ہے اور یہاں سے ان کو جانے کا بولتا ہے اور بہت کوشش کرتا ہے کہ یہ دوسرا دروازہ انلاک کرنے کا۔ جب یہ دروازے کو توڑ رہا ہوتا ہے مگر یہ دروازہ بلیٹ پروف ہوتا ہے، یہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتا، بولتا ہے جلدی کرو جلدی کرو۔ تو پھر یہ بندہ بہت کوشش کرتا ہے مگر لیکن ایک کا سہارا آ جاتا ہے اور اس کو ایک کاٹنے لگ جاتی ہے مگر اسے کو کاٹنے سے بچ جاتا ہے۔ کیونکہ یہ جب زمبی بنے گا تو یہ سانوں کو خراب کرے گا۔ تو یہ فوراً دروازے کو شیشہ توڑ رہا ہوتا ہے اور یہ یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ہمارا دروازہ کوئی اور توڑ رہا ہے، لیکن یہ ان کے اپنے ہی بندے ہوتے ہیں۔ یہ فوراً دروازہ لا کر دیتا ہے، بولتا ہے کہ یہاں پر نہیں آنا، ہم زمبیوں کو یہاں پر نہیں آنے دیتے۔ اسے کیا پتہ تھا اس کی طرح ہی کوئی اس جیسے انسان ہے۔ یہ اسے چپ چاپ دیکھ رہی ہوتی ہے اور بولتی ہے یہ کیا ہے۔ یہ ایک عورت ہوتی ہے، بولتی ہے کہ ہم زمبیاں نہیں ہیں، ہمارا دروازہ کھولو۔ یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور یہ فوراً آگے بڑھنے لگ جاتی ہے، بولتی ہے کہ ہاں دروازہ کھولو۔ تو یہ آگے جاتی ہے اور یہ آگے جا کر ان کو اٹھاتی ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، جلدی ہٹو۔ جب یہ ان کو اٹھاتی ہے تو پھر یہ عورت یہ ان کو بھگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر ادھر سے دروازہ ہلکا سا بھی آگے ہوا تو یہ سب کے سب آگے آ جائیں گے۔ یہ اس طرح ہی بلا وجہ ڈرا ہوا ہوتا ہے اور بچی کو جب اس پر بچی کی نظر پڑتی ہے تو یہ اس کا دل پگھل جاتا ہے۔ یہ آخرکار یہ اس دروازے پر بہت ہی مشکل سے لاک لگا دیتے ہیں مگر بہت ہی آرام سے یہ ادھر اس کے پاس آتی ہے، بولتی ہے کہ جلدی کرو وقت نہیں ہے، ہم نے دوسرے شہر جانا اور میری ماں مرنے کی حالت میں ہے۔ یہ بولتا ہے تم فکر نہ کرو کہ ہم وہاں پر فوراً جائیں گے، تم بس اتنا کرو کہ مجھے تنگ مت کرو۔ یہ بہت ہی مشکل سے اس دروازے کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اس پر کچھ اثر ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ بولتے ہیں یہ دروازہ ٹوٹ گیا تو ہم سب کے سب ان کی طرح ہو جائیں گے، تو کچھ ایسا کرو کہ ہم انہیں یہاں سے بھگا سکیں۔ یہ بولتا ہے کہ تم چھوڑو، تم آگے جاؤ، مجھے یہیں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ یہ عورت اسے دیکھ کر بڑی پریشان ہوتی ہے کہ بولتی ہے کہ اب کیا ہوگا۔ تو یہ اس کی بات ماننے سے انکار کرتا ہے، بولتا ہے کہ ہم مریں گے اور ایک ساتھ مریں گے، تم کو میں کہیں نہیں چھوڑ کر جاتا۔ مگر افسوس کہ وہ اسے چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ جلدی چلو جلدی، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ اس لڑکی کا وہ شور ہوتا ہے اور اسے اپنی آنکھوں سے یہ لڑکی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ بولتا ہے جلدی جاؤ، مجھے چھوڑو، میں اپنی زندگی قربان کروں گا۔ اور یہ فوراً شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ فوراً آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بندہ یہاں پر ہوتا ہے اور اس کو زمبیاں کاٹنے لگ جاتی ہیں اور یہ ان کو یہیں پر روک رہا ہوتا ہے۔ تو ایک اس کے قریب آتی ہے اور اس کو کاٹنے لگ جاتا ہے مگر یہ خود کو کیسے نہ کیسے کر کے بچاتا ہے مگر یہ جو زمبیاں ہوتی ہیں اس کو کاٹنے کی پوری کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دوسرے لوگ ان کو زمبیاں سمجھ کر آگے نہیں آنے دیتے۔ یہ بولتا ہے جلدی دروازہ کھولو کہ ہم زمبیاں نہیں ہیں، وہ فوراً آئیں گے اور ہم پر حملہ کریں گے اور تمہیں بھی کاٹ دیں گے۔ پھر اس بندے پر بھی کچھ اثر ہونے لگ جاتا ہے اور یہ بھی پوری شکل زمبی کی طرح ڈھال لیتا ہے۔ جب یہ آہستہ آہستہ پوری زمبی بنتا ہے اور گرتا ہے تو یہ بھی پھر پوری زمبی ہو جاتا ہے اور یہ آخرکار دروازہ کھول لیتے ہیں اور اندر آ جاتے ہیں۔ تو یہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ زمبیاں یہاں پر آنے والی ہیں اور یہ فوراً پیچھے بھاگ کر جاتا ہے اور بچی کی جان بچاتا ہے۔ اور جب یہ جان بچاتا ہے تو یہ یہیں پر کھڑی اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے مگر افسوس کہ یہ
یہیں سے بچ نہیں سکتی اور یہ بھی ان کا شکار ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو دوسری سائڈ ہوتے ہیں بندے یہ مکمل طور پر محفوظ ہیں۔